بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانفطار کا دوسرا حصہ، آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک۔ اس سے پہلے پہلی آٹھ آیتوں کا درس ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا آسان ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو آیت نمبر 9 دیکھیں جی۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا بل اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ، یہ لفظی معنی ہے، اور سلیس ترجمہ کیا جاتا ہے مگر افسوس۔ یہ اصل میں تنبیہ کے لیے ہوتا ہے کہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، تم انکار کرتے ہو، بالدین، دین کہتے ہیں جزا کے دن کو، بدلے کے دن کو، قیامت کو۔ اب سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ مگر افسوس کہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ حالانکہ، واو یہاں حالیہ ہے، حالانکہ، ان بے شک، علیکم تمہارے اوپر، لحافظین البتہ محافظ ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے، نگہبان فرشتے بٹھا رکھے ہیں۔ کرامن کاتبین، کرامن کا مطلب وہ بڑی عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعنی وہ معزز کاتبین میں سے ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، ما جو کچھ تفعلون تم کرتے ہو، یعنی تمہارے ہر عمل کو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب ہوگا کیا؟ بے شک، ان بے شک، الابرار ابرار نیکوکار کو کہا جاتا ہے، لفی ضرور ہوں گے اس میں، نعیم، نعیم کا معنی نعمتوں میں، یعنی جنت میں، بے شک نیکوکار جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، وَإِنَّ اور بے شک، فجار گناہ گار، نافرمان، لفی جہیم دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا، یصلونہا اس میں جائیں گے، اس میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم میں داخل ہوں گے۔ کب؟ یوم الدین، بدلے کے دن، یعنی قیامت کے دن۔ وما ہم عنہا، وما اور نہیں وہ لوگ، عنہا اس سے، یعنی اس دوزخ سے، اس جہنم سے، بغائبین چھپ سکیں گے، یعنی اس دوزخ سے، اس جہنم سے وہ چھپ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، وما اور کیا، ادراک تم جانو، ما کیا ہے، یوم الدین بدلے کا دن، یعنی تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم پھر، ما ادراک تم کیا جانو، ما یوم الدین کیا ہے بدلے کا دن۔ یہ تاکید کے لیے دوبارہ پھر کہا، اب وہ آگے اس کو خود اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ یوما وہ دن کیسا ہوگا، یوما وہ دن، لا تملک نفس لنفس نہیں مالک ہوگا کوئی جان کسی جان کا، یعنی کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، شیئن کچھ بھی، یعنی اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ والامر اور امر حکم، یومئذ اس دن، للہ صرف اللہ کا ہوگا، یعنی اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، ہونا وہی ہے جو وہ چاہے گا، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ یہ ہے جی اس کا سلیس ترجمہ۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو سوچ اور فکر ایک دی گئی، وہ یہ سوچ اور فکر دی گئی تھی کہ چار انقلابات کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہیں کس چیز نے اپنے مہربان رب سے دور کر دیا ہے، جبکہ وہ مہربان رب جس کی مہربانیاں یہ ہیں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں اس نے سنوارا، سیدھا کیا، معتدل کیا، اور دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا۔ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر تمہیں یہ بات بتا دی گئی
کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور جمع ہونا ہے۔ اس دن تمہیں دنیا میں اپنے اعمال کی کارگزاری سنانی ہے، اور تمہارا حساب اور کتاب ہوگا، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس چیز کو واضح کیا گیا کہ وہ جو دنیا کے اندر تمہارے اعمال کو کیسے محفوظ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دائیں اور بائیں ہر انسان کے کرامن کاتبین، یعنی معزز فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، جو یعلمون ما تفعلون، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو وہ جانتے ہیں، اس کو وہ لکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو تحریر میں لا رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہو۔ یعلمون کا مطلب یہ، اور پھر اگر نیکوکار ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رزلٹ سنایا ہے کہ لفی نعیم، نعمتوں میں، یعنی جنت ٹھکانہ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ برائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کا بھی نتیجہ سنا دیا کہ لفی جحیم، دوزخ میں ہوں گے۔ اور پھر بدلے کے دن کی اہمیت کو تاکیداً بیان کیا ہے، 2 دفعہ بتایا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ کسی چیز کی اہمیت کو، جیسے ہم لوگ بھی اگر کسی کی اہمیت بیان کرنی ہو تو ایک چیز کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تم کیا جانو، تمہیں کیا پتہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز سے غافل ہو کہ ایک دن اللہ نے جزا و سزا کا رکھا ہوا ہے، اور اس دن کی اہمیت ہے۔ وہ اہمیت کیا ہے کہ لا تملک نفس لنفس شیء، وہاں کوئی کسی کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں بیٹے کے، نہ بیٹا ماں کے، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی استادی شاگردی، نہ کوئی پیری بزرگی، وہاں پر حتیٰ کہ کوئی نبی اپنی امت کو بھی نہیں بچا سکے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جن کو اللہ رب العزت خود اجازت دیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کی بات کو مانی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی، پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، یا جتنے بڑے بڑے بزرگ اولیاء گزرے ہیں، یا آپس میں ایک باپ اپنے بیٹے سے، اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، بیوی خامد آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور وہاں پر حکم چلے گا تو والامر یومئذ للہ، صرف اللہ کا۔ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو بچا لیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو پھنسا دیں گے۔ تو اللہ اسی کو بچائیں گے جس سے اللہ خوش ہوں گے، اور اسی کو پھنسائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ تو نتیجہ یہ ہے، ہمیں دنیا میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔